رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دے اقبال۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ماں، مجھے لگتا ہے ایک ماں کبھی مرتی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کبھی دل میں یادوں کی مانند، کبھی غم اور خوشی کے موقع پر آنکھ میں بہتے آنسو کی مانند، اور کبھی اچانک کسی خیال کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ بنت ہوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں، ابن آدم نے اپنے سارے جرم بنت ہوا پہ ڈال رکھے ہیں۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ میرا اب جی یہ چاہتا ہے اپنی ذات خلود سے، ہجوم دنیا کی نسبت سے، ناطہ توڑ کر اپنا تیری منزل کی جانب کہیں روپوش ہو جاؤں، میں ایک درویش ہو جاؤں۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔
وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ بے شک وہی انسان مکمل ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے عمل اور اچھا کردار ہے۔ اچھا بولو، اچھا سوچو، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔